بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہتر ہیں، ایمان ان کا بہتر ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، دین کا علم بھی ان کے پاس ہے، لیکن اخلاق یوں لگتا ہے کہ جیسے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جب بات کرتے ہیں ہم تو بات ایسے ہوتی ہے کہ جیسے دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کا ایک لائسنس لیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے دوسرے کو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو اختلاف کے اندر بھی اپنی ذاتی انا کو کئی دفعہ ہم اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ اسلام اور دین تو پیچھے رہ جاتا ہے، وہ انا کا انا سے ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے دوسرے کو غلط ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ اور ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو دین کی فہم نہیں ہے، جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کے بارے میں کیا کہا، اچھی بات کرنے کے بارے میں کیا کہا، اچھے اخلاق کی ویلیو کتنی ہے، اور احادیث کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس تمام تعلیمات کی ایک چلتا پھرتا ایک روشن نمونہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں آپ نے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کے بارے میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4525، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، دوسروں کو خوشخبری دو، آپس میں خوشخبری دو، اور بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت مت پھیلاؤ، ویسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4528، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، وسکنوا ولا تنفروا، اور اطمینان دلاؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، ہم سب مسلمانوں کو یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو اطمینان دینا کہ ٹھیک ہے، ایمان کے اوپر اطمینان دینا کہ ہم نے ایمان پہ چلنا ہے، اگر کوئی مشکل میں تو اس کو اطمینان دینا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، اگر کوئی غلط ڈائریکشن میں چلا گیا تو اس کو آرام سے اخلاق سے بتانا کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی، اور یہ تو صحیح مسلم ہے، اس کے علاوہ صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر احادیث ہیں، اور بھی کتابوں میں احادیث جو ہیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں نرمی کی بات، خیرخواہی کی بات، آپس میں محبت کی بات۔ اگر اختلاف ہو بھی گیا تو اختلاف کے باوجود مسلمان نے مسلمان کے ساتھ اختلاف کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، ہمیں ہماری تعلیمات ہمیں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے شامل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکلی یہ سب چیزیں کر کے دکھائیں۔ ایک تو ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کہ جو لوگ بھی دین میں آ رہے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور ایک تھا کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نرمی کا معاملہ کیا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ سوچئے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق کا معاملہ کیا، اور تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بد اخلاقی والی زبان استعمال کرے، اس کی تحقیر کرے، اس کو ذلیل کرے؟ یہ تو بہت ہی آپ سمجھے کہ مسلمان کے لیے آپشن رہ ہی نہیں جاتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ رویہ رکھے۔